ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے جانے سے پہلے جناب محترم نجم الدین شیخ صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے، میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کو مکمل کریں. جی تو وہ میں جو کہہ رہا تھا کہ یہ 3 چیزیں وانگ یی نے کہیں، اور اس میں پہلا یہ کہا کہ جن چیزوں پہ ہم کوآپریٹ کر سکتے ہیں اور جس میں کوآپریشن کی ضرورت جو ہے وہ سب کے لیے واضح ہے، اس کو ایک کیٹیگری میں رکھیں. دوسری کیٹیگری میں ان چیزوں کو رکھیں جہاں پہ ہم کوشش کریں تو ہم کوآپریٹ کر سکتے ہیں. اور تیسری کہ ہم ان چیزوں پہ ہماری اگریمنٹ نہیں ہوگی اور یہ جو ڈفرینسز ہیں وہ irreconcilable ہیں، اور ان کو ہم کسی طرح کمپارٹمنٹلائز کر کے اور ایک طرف رکھ دیں. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے، یہ جو irreconcilables کے سلسلے میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ دیکھیے چائنا از اے سوشلسٹ کنٹری، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بیکم دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ان کی سسٹم چینج نہیں ہوگی، ہم ایک سوشلسٹ کنٹری رہیں گے، کیونکہ یہ چینی عوام کی خواہش ہے اور ہم اس خواہش پہ پورے اتریں گے. یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ابھی بھی چین کی کوشش یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ رشتے کو کسی طرح جیو اور جینودے کی پالیسی پہ عمل پیرا ہے نا وہ. جی اچھا جی شمشاد صاحب، میں آپ سے ایک بات یہ اور کر لیتا ہوں کہ اس وقت جو مودی صاحب نے جو پالیسی وضع کی ہے، اس پالیسی سے نہ صرف یہ کہ اندرونی خلفشار ہوا ہے، فوج میں خلفشار ہوا ہے ان کی اپنی، اور ساتھ ساتھ میں جو ارد گرد کے ممالک ہیں، ایون بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش، یہاں پر بھی بنگلہ دیش کے کم سے کم وہ 200 آدمی اس سال مار چکا ہے اب تک. تو میں نے جو سرحد پار کرتے ہیں ان کو شوٹ کر دیتا ہے. تو اب وہاں پر کاکس بازار میں یہ جو چینی ہے وہاں پر کچھ بنا رہے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شپ یارڈ ہے جو ان کی مرمت کے کام آئے گا، بٹ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک قسم کا نیول بیس ہوگا. تو اب جب ہم بات کرتے ہیں نیپال کی، تو اس نے جو جھگڑا شروع ہوا ہے کالا پانی پر، اور پھر لیپو لیک پر، اور لمپیا یادورا پر جو ان کا جھگڑا ہے، وہ بھی انہوں نے ایک آدمی انڈیا کا مار دیا ہے اور فوجی، اور 3 زخمی کر دیے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے، منظرنامہ جو بن رہا ہے، پھر ایک دوسری طرف پاکستان ہے، چین ہے، ہر طرف سے وہ گھیرا ہوا ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، وہ سمجھتا ہوگا کہ یہ آپ فرمائیے کہ کیا سمجھتا ہے وہ. جی شمشاد صاحب. جی میں ایک بات کی وضاحت کر دوں. ابھی نجم الدین نے کہا وہ بات درست ہے کہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ چین جو ہے وہ امریکہ نہیں بن سکتا، لیکن میرے خیال میں یہ امکان ضرور ہے کہ امریکہ شاید آنے والے وقتوں میں چین بننے جا رہا ہے اگر یہ ٹرمپ پر موجود رہا. تو یہ اس حوالے سے یہ بھی بات سوچی جا سکتی ہے. جو کچھ وہاں پہ ٹرینڈز ہیں اس وقت، جس قسم کی گورننس امریکہ میں ابھر رہی ہے، تو وہ تو اب ایک ڈیموکریسی کی بجائے باقاعدہ ایک آٹوکریٹک سسٹم کی طرف جا رہا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا اب آتا ہوں میں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں مودی سے آپ ہر بات کی توقع کر سکتے ہیں، اور وہ ہر کچھ کر رہا ہے جو وہ اپنی دانش میں سمجھتا ہے اس کے مفاد میں ہے. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ اس خطے میں امن رہتا ہے یا نہیں رہتا، دنیا اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ بھی آپ نے درست کہا کہ وہ خطے میں اس وقت تنہا ہے، آئسولیٹڈ ہے. میں کہتا ہوں کہ شروع میں جب یہ اقتدار میں آیا ہے مودی، تو اس نے آتے ہی ایک ہمیں دھمکی دی تھی کہ میں پاکستان کو آئسولیٹ کر دوں گا. بالکل. وہ کیا ہمیں آئسولیٹ کرے گا؟ کیونکہ اس وقت سارے خطے میں، پوری جنوبی ایشیا میں موسٹ آئسولیٹڈ کنٹری از انڈیا. ایک طرف اس کے چین ہے، دوسری طرف ہمالیہ پہاڑ ہے، تیسری طرف سمندر ہے، چوتھی طرف پاکستان ہے. کس طرف سے نکل کے جائے گا؟ کہیں نہیں جا سکتا. سینٹرل ایشیا جانا چاہتا ہے، سینٹرل ایشیا تو دور کی بات ہے، افغانستان جانا چاہتا ہے تو پاکستان کے رحم کرم پر ہے، یورپ جانا ہے تو پاکستان کے راستے جانا ہے. ہر لحاظ سے پاکستان کی جو جغرافیائی لوکیشن ہے وہ اتنی یونیورسل ہے. ہاں لیکن اس کے لیے پھر آپ کی نیوی کو زیادہ طاقتور ہونا چاہیے نا. چھوڑ دیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے ہمارا چیلنج کیا ہے. دیکھیں یہ چیزیں تو وہ پلان کرنے والوں کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام. ٹھیک ہے سوری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی جغرافیائی جیو پولیٹیکل لوکیشن کا مکمل ادراک ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے
کہ ہم ہر طرف سے منسلک ہیں دنیا کے ساتھ. کوئی بھی انڈیا کی چال ہوگی اس کو ہم روک سکتے ہیں. بدقسمتی جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ چالیں چل رہا ہے اور ہماری طرف سے سکوت ہے, خاموشی ہے. یہ کیا بات ہے, یہ اس کا راز کیا ہے؟ سمجھتا کہ یہ اسٹریٹجک پاز ہے ہماری طرف سے. نہیں, میں سوال کر رہا ہوں, آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے دونوں حضرات کا, اور آپ کا زیادہ اس لحاظ سے بھی کہ آپ وزیر بھی رہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا وجہ کیا ہے, ہمارا اتنا سائلنس کیوں ہے؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر سے پریشر حکومت پہ بہت ہے. عمران خان چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے, اس کے ارد گرد جو اس کے ساتھی وہ انڈیا اپنے ویسے علاقائی طور پہ گھرا ہوا ہے, یہ اپنے لوگوں سے گھرا ہوا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں عمران خان ذاتی طور پر ولچر سے گھرا ہوا ہے, اس کی ٹیم میں کوئی بندہ نہیں ہے. ولچر ٹھیک ہے, بہت اچھا جملہ استعمال کیا. گدھ ہیں, وہ کوئی نہیں ہے. وہ گدھوں کے میں پھنسا ہوا ہے. روز ایک سکینڈل ہوتا ہے, ہر روز ایک سکینڈل ہوتا ہے. اچھا صاحب, ایک بات میں اور بات دونوں حضرات سے میرا سوال یہ ہے, میں نے 2010 میں سے اس کام کو فالو کر رہا ہوں. 2014 میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا, مجھے یاد نہیں ہے کہ جب میں آپ کو لاہور آیا تھا تو آپ سے جب میں نے اکیلے سنگل سولو پروگرام کیا تھا تو اس میں یہ گفتگو ہوئی تھی نہیں تھی, لیکن بہرحال یہ بات میرے آرٹیکل میں موجود ہے 2014 کے, کہ امریکہ اپنے کو یہ معلوم ہے کہ اس کی سپریمیسی کو یا اس کی پرائمیسی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. تو اس وقت ان کے عمرہ کا یہ خیال ہے کہ اس کو ری ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے پھر انہیں ایک جنگ چاہیے, اور جنگ کے لیے انہوں نے 4 اسٹیپ متعین کیے تھے. ایک یہ کہا تھا کہ وہ 2014 میں یہ آرٹیکل لکھ چکا ہوں اور یہ پروگرام بھی کر چکا ہوں سچ ٹی وی پر, کہ پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ وہ برطانیہ یورپی یونین سے نکلے گا, اس لیے کہ یورپی یونین کو وہ ایک طاقتور بلاک کے طور پر دیکھنا نہیں چاہتا تھا امریکہ, یا ان کے جو عمرہ تھے, ایلیٹس جو تھے ان کے, جس میں یہ ہے مائیکروسافٹ والا اور دوسرے جو ہیں. تو اس میں دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ دنیا بھر سے ماس مائیگریشن ہوگی, جو کہ لوگ اب جو ایشیا کے اور افریقہ کے اور دوسرے ممالک کے جو لوگ ہیں اپنے اپنے گھروں کو آ جائیں گے, جو کہ اس کرونا کی شکل میں واپس آ رہے ہیں. تیسری بات یہ تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں 2014 میں کہہ رہا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ان کو پڑھ کر کہہ رہا ہوں. تو اور وہ پھر کساد بازاری ہوگی, یعنی انفلیشن ہوگا, تو وہ ہو رہا ہے. اور آخری بات ہوگی جنگ میں جا کر, اور پھر اپنے آپ کی پوزیشن اس کی ریسیٹ کرے گا. اگر چائنا لڑ جاتے ہیں تو امریکہ بینیفیشری ہے اس کا. جی نجم الدین شیخ صاحب. جی بھائی دیکھیے, ابھی آپ یہ بھی مد نظر رکھیں کہ اس وقت آپ کو اپنی اقتصادی صورتحال کو سدھارنا ہے. شمشاد نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت عمران خان صاحب پہ ایک چیز ختم ہوتی ہے تو دوسری چیز شروع ہو جاتی ہے, لیکن آپ کی اہمیت شمشاد صاحب نے بتایا کہ ہماری ایک جو پولیٹیکل لوکیشن ہے, میں اس پہ ہمیشہ فوکس کرتا ہوں کہ یہ جیو پولیٹیکل نہیں, یہ جیو اکنامک لوکیشن ہے. اس لوکیشن کا آپ فائدہ اٹھائیے, اس کے ساتھ آپ کی کنیکٹیوٹی جس کا شمشاد نے بھی ذکر کیا یہ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں, اس کا پوری طرح سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور اپنے یہاں سرمایہ کاری کروائیں. جب سرمایہ کاری کے لیے لوگ آئیں گے تو آپ کے اقتصادی صورتحال, لیکن آپ کی سیاسی صورتحال اور آپ کی پولیٹیکل صورتحال, ان تینوں میں دنیا بھر کی سرمایہ کار کی دلچسپی ہوگی, اور ان کی دلچسپی ہوگی تو جن ممالک سے وہ وابستہ ہیں ان کی دلچسپی ہوگی. اس وقت میری نظر میں آپ کو جو فوکس کرنا ہے, ہندوستان جہاں پہ بھی جانے کی کوشش کرے, ہمیں جو فوکس کرنا ہے وہ اس پہ ہے کہ ایک ہمارے پاس جو نیوکلیئر ڈیٹرنٹس ہے وہ ہندوستان کو کسی قسم کی ایڈونچر کرنے سے روکے گا. دوسرا کہ ہمیں فوکس کرنا ہے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ. اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ ہمارے لیے ضروری ہے, اور یہی ہے جس سے ہماری پہچان دنیا بھر میں بڑھے گی. اچھا جی شمشاد صاحب, میں آپ سے اب اس کو بدلتے تھے دوسرے موضوع پہ آ جاتے ہیں. ایران میں یہ کہا جا رہا ہے کہ F-35 میں طیاروں نے جو کہ امریکن میڈ ہیں, اور انہوں نے حملہ کیا ہے
اور ان کے کوئی جو پاور پلانٹ ہے آواز کا اس کو بھی ہٹ کیا ہے، پھر سائبر حملہ کیا ہے اسرائیل نے. عمران نے یہ کہا ہے، پہلے یہ خبر ایک ہفتے پہلے کی ہے، لیکن جب تک کہ ایران کے اخبارات میں خبریں نہیں آ گئی ہم نے کسی نے اس پر ابھی تک بات بھی نہیں کی ہے. تو فرمائیے یہ کہ یہ جو ایران پر جو حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد میں انہوں نے ریٹیلیشن میں عراق میں جو ان کی ایمبیسی ہے امریکہ کی اس کے اوپر فائر کیے ہیں میزائل، تو کچھ میزائل جا کے لگے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نقصان نہیں ہوا. یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کیا منظرنامہ بنا رہی ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی اچھا، ایسا ہے مرزا صاحب کہ ایران کے حوالے سے میں ایک بات بتاتا چلوں. ہلو جی میں سن رہا ہوں. اچھا، کہ نجم الدین اور میں ہم دونوں ایران میں ارلی 1960s میں تھے. مائی گاڈ، انبلیویبل. اس وقت جی 1968 کی بات کر رہا ہوں. جی تو اس وقت کا ایران اور آج کا ایران بہت فرق ہے، لیکن جو ایران کے بنیادی خدشات ہیں، مفادات ہیں، یا جو کچھ بھی ان کے انٹرسٹ ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اس وقت بھی جو شاہ الفران تھا وہ بھی وہی باتیں کیا کرتا تھا جو آج کے ایرانی حکمران کرتے ہیں. اور ایران کی ظاہر ہے کہ اپنا ایک روایتی طور پر پورے خطے میں اپنا اس نے ایک رول سمجھ رکھا ہے، ایزیوم کر رکھا ہے کہ اس کا ایک رول ہے، اور ہے بھی بیکاز آف اگین اس کی جو جغرافیائی لوکیشن ہے وہ رول ہے ان کا. اور پھر تاریخ ان کی ایسی ہے کہ وہ ایک واحد ریاست ہے اس خطے میں جس نے کبھی غلامی نہیں دیکھی، پریشر میں رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں تو پچھلی 2 دہائیوں سے ایران مکمل پریشر کے اندر رہا ہے. امریکہ نے بالآخر ڈائلاگ کے ذریعے سے اس کے ساتھ مسئلہ ختم کرنے کی کوشش کی. مجھے یاد ہے 2002 میں 3 میں جب یہ مسئلہ نیوکلیئر کا ایشو شروع ہوا تھا تو ہر جگہ یہ ہوتا تھا کہ جی اب جنگ ہونے والی ہے اور امریکہ اور مغربی طاقتیں اس پہ حملہ کر دیں گی. تو میں اس وقت سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ایران کے حوالے سے اس خطے میں کوئی جنگ نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطے میں جو کچھ ہے وہ ایسٹ ہے سارے مغرب کے لیے، جاپان کے لیے. تو کوئی نہیں چاہے گا کہ ایک نئی جنگ، بڑی جنگ ایسی اس خطے میں لا کر تو وہ سپلائز ڈسرپٹ کر دی جائیں. تو اس وجہ سے ایران کو بھی پتہ ہے جو مغرب کی مجبوریاں ہیں، اور امید یہی کر رہے ہیں ہر طرف سے فرانس، برطانیہ، جرمنی، کہ کسی طریقے سے مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے. یہ جو پریشر ہے جو اسرائیل کا اور یہ سارا، یہ ایران کو ایک طرح سے ٹو کیپ اٹ ایران آن اے پیرول، اس کو رکھا ہوا ہے دباؤ کے اندر. کیونکہ اس وقت جو جنگ، جو پاور اسٹرگل ہو رہی ہے وہ عربوں اور ایران کی ہے، عرب اور ایران کی. ہاں لیکن آواز پر بھی تو حملہ ہوا ہے عرب علاقے میں، وہ جو پاور پلانٹ ہے اس کو تباہ کر دیا ہے انہوں نے. ایران کو کمزور رکھنے کے لیے ہے نا جی، کہ ایران کو اندرونی طور پر اتنا وہ مجبور کر دیا جائے کہ ایرانی لوگ جو ہیں وہ اس موجودہ، اور وہ جو ان کا فردوں کا جو نیوکلیر پلانٹ ہے وہاں پہ بھی تو حملہ کیا نا، میزائل والی پلیس پہ بھی حملہ کیا. تو یہ ابھی پھر اس کے جواب میں ایران نے ابھی جنگ تو نہیں چھیڑی نا. نہیں، جنگ نے انہوں نے صرف اپنا انڈیکیشن دیا ہے عراق پر حملہ کرنے کا اور کہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے. ہاں تو بس دیکھیے اب اس کو تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ جنگ ہونے چلی ہے. تو میرے خیال میں تو نہیں. میں تو ذاتی طور پر یہ خیال ہے میرا کہ جنگ ایران کے حوالے سے کم از کم نہیں ہوگی. نہیں وہ تو پھر میں ابھی ہم آ رہے ہیں دوسرے اس کا، کیونکہ وہ چین کے ساتھ میں ان کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے 25 سالہ، اسی پیک میں شامل ہو رہا ہے. جی نجم الدین شیخ صاحب آپ فرمائیں نا، آپ کا اب تو ہمیں تو یہ نہیں پتہ تھا کہ دونوں حضرات جو ہیں ایران کے پلٹ ہیں، تو فرمائیے کیا وہ بنے گا. جی نجم الدین سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی نجم الدین صاحب سے پوچھ رہا ہوں. ہاں شیخ صاحب. ہاں تھے 68 میں، لیکن ہم وہاں پہ پھر بھی تھے جب یہ سیکرٹری جنرل تھے ایکو کے اور میں سفیر تھا، اور اس کے بعد یہ پہلے سفیر رہے تھے. تو ہمارا ان کے ساتھ جو تعلق ہے، میں وہیں سے آیا تھا، آ کے فارن سیکرٹری بنا تھا 1994 میں. تو ایران کے دیکھیے ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ ابھی ان پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ زیادہ سائبر وار کے ہو رہے ہیں، اور جو سلیمانی کو مارا ہے اس سلیمانی کی جو ڈرون اٹیکس ہے وہ ایک طرف ہے. ابھی میں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کہ میری پوری اطلاع نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے اٹیک کیا ہے اس نوعیت کا جیسے کہ
پہلے ہوا تھا. وہ پہلے ہوئے تھے ارلیئر پیریڈ میں. اس وقت ابھی کسی قسم کے ہوائی اٹیک نہیں کیے ہیں, لیکن سائبر اٹیک ضرور ہوئے ہیں. اور یہ نیٹانز میں جو ہوا ہے بھائی یہ رپورٹ ہے ان کے اپنی اخبارات کی کہ F-35 استعمال کیے انہوں نے اسرائیل نے. وہ سیریا میں استعمال کیے نا. نہیں انہوں نے کہا ہے کہ صاحب آواز میں استعمال کیے ہیں, انہوں نے ان کے اخبارات میں چھپا ہے. وہ دیکھیے وہ ابھی جو اسرائیلیوں کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایران ہے جو کہ شام میں ساری مشکلاتیں پیدا کر رہا ہے, اور جو ایران میں جو بیسز اسٹیبلش کی ہیں شام میں, ان پہ جب وہ حملہ کرتا ہے تو وہ ایران کا حملہ سمجھا جاتا ہے, لیکن وہ ایران کی سرزمین پہ حملے نہیں ہیں. ایک اور بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایران وہاں پر جو ہے ان کے اختلافات ہو گئے ہیں سیریا کے اندر, رشیا کے اور ایران کے, اور وہ اب اس کو سائڈ لائن کر رہا ہے رشیا ایران کو. جی ہاں کوشش کر رہا ہے, لیکن دیکھیے ایران کی وہاں پہ ایک پختہ پوزیشن ہے. ان کی شام کے حافظ کہہ رہا ہوں بشار الاسد کے ساتھ ان کی ایک کے معاہدے ہیں جن سے بشر ہٹنا نہیں چاہتا. اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں جو کہ جن کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کو ایک علیحدہ پروگرام کرنا پڑے گا. رکھ دیں گے وہ آپ جب کہیں آپ کو رکھ دیتے ہیں, اگر آپ کہیں تو سنڈے کو رکھ لیں. نہیں تھینک یو سو مچ. بس اب میں اجازت چاہوں گا. ہاں بس ہو گیا. اچھا شمشاد صاحب پھر آپ سے ہم یہ بات کریں کہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں جو مصدقہ ہیں کہ اس کا چائنا کا اور ایران کے درمیان میں ایک 25 سالہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس میں وہ سی پیک میں شامل ہو رہا ہے. جی بہت اچھی بات ہے. میرے خیال میں یہ خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے, اور میں تو یہ چاہوں گا کہ چین, ایران, پاکستان, بلکہ اگر مودی کو عقل آ جائے تو وہ بھی اگر ہمارے ساتھ مل جائے تو ایک ایشیا میں بہت بیلنسنگ نیا فیکٹر پیدا ہو سکتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ مودی سمجھنے والا نہیں ہے, اس کی ذاتی ایمبیشنز اتنی زیادہ ہیں. اسی طرح یہ تھا کہ اس ساری ایکویشن میں جو نئی پیدا ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ ہے, اس میں سعودی عرب کا بھی رول ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے بھی ایک اپنا راستہ منتخب کر لیا ہوا ہے جو کہ پوری مسلم دنیا کے راستے سے مختلف ہے. انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا لیے ہیں, تو وہ اس اب ایکویشن میں نہیں آ سکتے. تو کم از کم یہ 3 ممالک جو ہیں ایران, پاکستان, چین, اور اگر ترکی بھی اگر شامل ہو جائے تو یہ ایک نہیں افغانستان کو بھی آپ شامل کریں نا, کسی نہ کسی اسٹیج میں افغانستان شامل ہو رہا ہے ہی آ جائے گا. بالکل افغانستان ہے. یہ سارا ایک وہ جو گولڈن رنگ کہلاتا ہے علاقہ, جس میں چین, پاکستان, ایران, افغانستان, ترکی, یہ ہے. ہاں بہت بڑا بلاک ہے یہ بن سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے میرے ساتھ کہ یہ باتیں میں اور آپ تو کر سکتے نہیں, مطلب ہے کہ آپ کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے, آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. مرزا صاحب میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں سوچ کا فقدان ہے. ٹھیک ہے, کوئی سوچ ہے ہی, پروسیس نہیں ہے سوچ کا. بس جب میں نے بات کی کہ ہم آپ کا جو فارن آفس ہے وہ کس حالت میں ہے؟ جی وہ ظاہر ہے لیڈرشپ انسپائر کیا کرتی ہے نا جی. فارن آفس تو نہیں نا انسپائر کرتا, لیڈرشپ جو ہمیشہ وہ ایک انسپریشن دیتی ہے تو پھر وہ کرتے ہیں. ورنہ ہمارے فارن آفس تو پروفیشنلز بہت اچھے بھرے پڑے ہیں, بلکہ ان کو موقع نہیں دیا جا رہا. اچھا جی شمشاد صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہیں کہ میں واقعی آج میں نے جو 2 شخصیات تھیں جو بہت اہم تھیں, ہمارے سیکرٹری جنرل رہے دونوں کے دونوں, اور آپ تو وزیر بھی رہے, ان کا آپ کا دونوں حضرات کا, نجم الدین شیخ صاحب کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ نے جو بھی کنٹریبیوشن کیا ہے یہ عوام کی نظر. ناظرین کرام اس کے بعد لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.